اللہ اکبر۔ دیکھیے مدینہ شریف میں عید میلاد النبی کے نام پر یہ کچھ جھنڈ ملا کر حضور کے روضے کے سامنے آواز بلند کر رہے ہیں، نعرہ بازی کر رہے ہیں اور حضور کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ حضور وہاں موجود ہے، اپنی قبروں میں زندہ ہے، پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبروں میں زندہ ہیں، بحیات ہیں، اور ان کی خرافات حضور دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہاں پر حرکتیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبروں میں زندہ ہے، وہاں پر سلام پیش کیا جاتا ہے، ہمارے نبی بنفس نفیس سنتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید نے یہ کہا کہ حضور کے روضے کے سامنے، بلکہ یہ کہا حضور کے آواز پر اپنے آواز کو بلند مت کرو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا۔ لیکن کیا ہے یہ میلاد کے نام پر اپنی منمانی اور اپنا دین اور شریعت، بلکہ دوسروں کو چڑھانے کے لیے کہہ لیجئے، یا دوسروں سے الگ ہٹ کر الگ دکھانے کے لیے کہ ہم سنی ہیں، ہم دیوبندی کو چڑھا رہے ہیں، اس بنیاد پر یہ مسجد نبوی کا احترام کھو رہے ہیں اور حضور کے گنبد خضرا کا احترام کھو رہے ہیں، حضور کے روضہ انور پر مذاق ننگا ناچ کیا جا رہا ہے گویا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے؟ یہ سنی کہہ رہے ہو؟ سنی کا یہی کام ہے۔ سنیت نے نہیں پڑھا کہ حضور کے آواز کے سامنے، حضور کے روضے کے سامنے چلانا نہیں ہے؟ لیکن نہیں، ان کو تو اپنی منمانی کرنا ہے، جس میں ہمارا فائدہ ہو، جس میں ہم لوگوں کو دکھا سکے۔ مدینہ منورہ جیسے ہستی میں یہ ایسا کام کر رہے ہیں۔ اب ان کو سمجھاؤ تو کہتے ہیں دیوبندی ہے، کہتے ہیں کہ حضور سے محبت نہیں ہے، حضور کے میلاد پہ آنے پہ ان کو جو ہے نعوذ باللہ مرچی لگنے لگتی ہے، حضور کے میلاد جیسے ہی آتا ہے اس کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، حضور کا یہ غدار ہے، حضور کی تعریف نہیں کرتے۔ پھر اس طرح کے بکواسات ظاہر ہوں گے بڑے بڑے ان کے طبقوں سے۔ ایک بریلی صاحب کہہ رہے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ گئے تو بچیوں نے دف دف بجا بجا کے طلع البدر علینا گایا تھا اور حضور کا استقبال کیا تھا۔ مکے میں اس لیے نہیں ہوا کہ وہاں سب کافر تھے۔ یہاں حضور کی میلاد کی بات ہو رہی ہے، پیدائش کی بات ہو رہی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور جب مدینہ گئے تھے تو لوگ خوشی منائے تھے اور اس وقت کافر خوشی نہیں منائے۔ تو اب بتاؤ، جہاں پیدائش کی بات ہو رہی ہے اور یہاں پر حضور کے جانے کی بات ہو رہی ہے، تو انہیں یہی نہیں پتہ کہ میلاد کسے کہتے ہیں اور پیدائش کا خوشی منا رہے تھے کہ وہ حضور کے مدینہ میں تشریف لانے کی خوشی منا رہے تھے۔ اور دلیل دیتے ہیں بڑے عالم ان کے، میں نام نہیں لے رہا ہوں، ان کے بڑے عالم کہتے ہیں ایسا۔ اور جب کہو ارے تم لوگ کیا سمجھو گے، قرآن و حدیث کیا سمجھو گے، ہم تو قرآن و حدیث کے سمجھے، سنیوں نے قرآن و حدیث کو سمجھا ہے، تم لوگ تو وہابی ہو، جہنم میں چلے جاؤ گے تم لوگ، یہ سب دلیلیں دیتے ہیں۔ تو کیا ان سے امیدیں رکھی جا سکتی، ان کو کیا سمجھایا جائے؟ علماء دیوبند نے اس لیے منع کیا کہ بھائی ان سے مناظرہ یا ان کے سامنے بیٹھنا کوئی خلاصہ۔ علماء دیوبند پہلے مناظرہ کرتے تھے، لیکن دیکھا کہ اعلیٰ حضرت کی مزاج میں سختی تھی اور انہوں نے بہت کچھ لکھ کے چلے گئے دنیا سے۔ اس کے بعد ان کے آنے والی نسل جو ہے سخت مزاج ہوئے، جیسا کہ ان کی سخت مزاج تھی، تو گالی گلوچ پہ اتر آنا جیسے بی جے پی والے کرتے ہیں۔ اپنے کام جب نہیں گنوا پاتے ہیں، علمی دلائل نہیں ہوتے ان کے پاس، تو پھر وہی گالی گلوچ اور پھر جو مار پیٹ دھمکی ہے۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ جوتوں سے سمجھو گے تو جوتوں سے سمجھائیں گے مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کو، اور اگر کتابوں سے سمجھو گے تو کتابوں سے سمجھائیں گے۔ یہ جوتوں سے ہم لوگوں کو سمجھائیں گے؟ بتائیے۔ تو یہ حال ہے ان کا۔ تو مسجد نبوی کا احترام جب ان کے اندر نہیں ہے تو کیا ان سے امیدیں رکھی جا سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے۔